وہاں کیا جود و کرم ہے شربت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب محبوب محب نہیں میرا تیرا یا محبوب محب نہیں میرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ولدہ السید الشیخ عبد القادر الجیلی وبارک وسلم۔ آپ سبھی حضرات مل کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین محترم، آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار، ان کا ذکر جو ہے وہ مختصر انداز میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچی بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت کی ان ماؤں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے ایک انتہائی عظیم امام کہ جن کو اللہ رب العزت نے 70 بار سے زیادہ more than 70 times جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کا دیدار نصیب کیا ہے، جن کا نام اسم گرامی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ایسی چیزیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اسپیشل ہیں، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، پوری دنیا کے اندر نہ پہلوں میں کسی کے ساتھ پائی جاتی ہیں، نہ بعد والوں میں کسی کے ساتھ پائی جائیں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو جو بیویاں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل کی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا پوری دنیا جہان کی عورتوں میں تمہاری مثال ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی پاک اور ایسی پاکیزہ اور ایسی طیب اور طاہر بیویاں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اور اہل اسلام کا، امت کے عظیم اور جلیل علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بیویاں عطا فرمائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے اور نکاح میں آنے کے بعد، اور وہ بیویاں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس دنیا کے اندر کافی دیر تک ظاہری طور پر موجود رہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر حال میں سرکار کے ساتھ نکاح سے پہلے بھی بعد بھی
سرکار کی حیات مبارکہ میں بھی اور سرکار کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان پاک عورتوں کو ہر قسم کے شیطانی اثر سے محفوظ رکھا ہے۔ ان ازواج مطہرات کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے۔ وقت بالکل مختصر ہے، شاید آج میں 5 منٹ زیادہ لے لوں آپ کے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ بریفلی ان کا تذکرہ کیا جائے، اور انشاءاللہ امت کی ان ماؤں کا ذکر ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنے انوار، اپنی تجلیات، اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ان پاک ماؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو آج کی اس مجلس کے اندر قبول اور منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ بنت الخویلد، ڈاٹر آف خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ اکثر سیرت کے اندر ان کا ذکر سنتے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی انتہائی مالدار عورت تھیں، اتنی مالدار عورت تھیں کہ پورے مکہ المکرمہ کی مور دین 50% ویلتھ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے اندر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ ان کی شادی ہو چکی تھی اور 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بزنس ٹور کے لیے انہوں نے سیریا کی طرف بھیجا، اور واپسی پر جب حالات اور واقعات کا علم ہوا، پہلے سے بھی کافی کچھ جانتی تھی۔ ان کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، کہ جن کا اللہ رب العزت کی پرانی کتابوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، انہوں نے بھی ان کو کچھ خوشخبریاں پرانی کتابوں کی روشنی میں سے سنائی تھی۔ چنانچہ یہ مائنڈ بنا لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کریں گی، اور وہ خاتون تھی کہ اگنورنس کے ٹائم میں، جاہلیت کے ٹائم میں، جب بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ عورتیں جو ہیں وہ زنا جیسی بدکاری سے شرماتی نہیں تھیں، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر طرح کی بدکاری سے محفوظ فرمایا، اور اسی وجہ سے پورے عرب کے اندر طاہرہ یعنی پاک باز عورت کے نام سے مشہور اور معروف تھی۔ پورے عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ آپ سے شادی کرنے کے خواہشمند تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقدس اور اس پاک عورت کی شادی کا فیصلہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ 40 سال اس وقت ان کی عمر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 ایئرز اولڈ تھے، اور ان کے ساتھ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا خطبہ جو ہے وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، اور انتہائی زبردست رقم جو ہے وہ حق مہر کے اندر دی گئی تھی، اور انتہائی شاندار ولیمہ کیا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے سوائے ایک اولاد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک بیٹے جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام قبول کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فالور بنی ہیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، ایسے وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو اپنا لیا تھا۔ جب لوگوں نے مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا، اپنی مال و دولت کے دروازے میرے اوپر بند کر دیے تھے، ایسے وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مال و دولت کے دروازے میرے اوپر کھول دیے تھے، اور اللہ رب العزت نے تم تمام ازواج مطہرات، حضرت عائشہ صدیقہ کو ایڈریس کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ تم تمام بیویوں سے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے مجھے اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو جبریل امین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سلام لا کر عرض کیا ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز لے کر آ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے اندر ایک انتہائی عظیم الشان محل جو ہے وہ تیار فرما رکھا ہے، انہیں اس بات کی بشارت سنا دی جائے۔
اور جب وہ آئیں اور ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سلام دے کر بھیجا ہے، تو جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشارت اور اس سلام کو قبول کیا، اور قبول کر کے وہ الفاظ ان کے منہ سے جاری ہوئے کہ جو الفاظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آج ہم فرض نماز کے بعد اپنی دعا کے اندر مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ رپلائی میں، جواب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں ایسے وقت کے اندر ہوئی تھی کہ جس وقت کے اندر ابھی تک نماز جنازہ کے پڑھنے کے احکام جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی قبر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کروائی تھی، اور ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کی قبر کے اندر تشریف لے کر گئے، اور مکہ المکرمہ کا وہ قبرستان کہ جس کو جنت المعلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جنت المعلا کے قبرستان کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی آرام فرما رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے روحانی طور پر آپ کو بڑے بڑے بلند مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں، جن کو صحیح طور پر جاننا یا ان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات بزرگان دین سے سنی ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ، صفا مروہ اور دیگر جتنے شعائر اور جتنی نشانیاں مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، یا وہاں پر آنے والے جتنے زائر ہیں جو مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے وہاں پر آتے ہیں، ان تمام کا کنٹرول اور ان تمام کی مہمان نوازی اور ان تمام کی ذمہ داریاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ کا ذکر جو ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو کما حق ہو، بلکہ زیادہ وقت کے اندر بھی اس کو کما حق ہو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ محسنۃ الاسلام والمسلمین ہیں، اسلام اور مسلمانوں پر اتنے عظیم احسانات آپ نے کیے ہیں، اتنے عظیم احسانات آپ نے کیے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کے اندر تشریف لائی تھیں، مکہ المکرمہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھیں، اور اپنے تمام کے تمام مال و دولت کو دین اسلام کی تبلیغ پر خرچ کر دیا۔ جب دنیا سے گئیں تو ایک پینی بھی اپنے ہاتھ کے اندر نہیں تھی، تمام کا تمام مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر چکی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، میں ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کے نکاح ہوئے ہیں، دوسری زوجہ محترمہ نکاح کے اعتبار سے حضرت بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ المکرمہ کی زندگی میں جب حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں موجود تھیں، بیٹے تو پہلے وفات پا گئے تھے دونوں، 4 بیٹیاں موجود تھیں، ان بیٹیوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے کھانا پکانے کے لیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو زوجہ محترمہ کی ضرورت تھی۔ مکہ المکرمہ کی ایک انتہائی نیک خاتون کے جن کا نام خولہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رضامندی پوچھ کر سرکار کے بہاف پر حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا کر نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت سودا آلریڈی مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حبشہ کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف مائگریٹ کیا تھا، اور اس مائگریشن سے جب مکہ المکرمہ واپس آئی تھی، واپسی پر ان کے خامن جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، اور یہ بیوہ تھیں، ان کو بھی سہارے کی ضرورت تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بہترین سہارا یعنی اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی عرصہ تک دیکھ بھال کی، اور ان کے مزاج کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر ظرافت تھی، یعنی بڑی فنی طبیعت کی مالک تھی۔ اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ اکثر غمگین رہا کرتے تھے، امت کے غم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کر رہی تھی، نماز ادا کرنے کے بعد سرکار جماعت کر رہے ہیں، ام المؤمنین حضرت سودا سرکار کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہیں، نفلی نماز ہے، بڑی لمبی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے اندر پڑھا کرتے تھے۔
تو حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرنے کے بعد عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لانا مقصود تھا کہ سرکار سمائل کریں، مسکرائیں، یہ مقصد تھا۔ عرض کیا کہ اے میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز کے اندر اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا کہ میں نے ایسے اپنے ناک کو پکڑ لیا تھا کہ کہیں میرے ناک سے خون بہنا نہ شروع ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر مسکرایا کرتے تھے، اور چونکہ ان کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی تھی اور کافی بڑھاپے کی ان کی عمر تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی، وہ قربانی کے جو سرکار کی ازواج مطہرات میں سے کوئی خاتون نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ نے اپنی بیویوں کے باری کے دن مقرر کر رکھے ہیں، میں اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قربان کرتی ہوں کہ جس دن میری باری کا دن ہوا آپ اس دن بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے جائیں، اور تاکہ میں بھی آپ کی بیوی بن کر اس دنیا کے اندر رہوں، میدان محشر میں آپ کی بیوی کے حیثیت سے اٹھ کر آؤں، اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں، جیسا کہ آپ کی بھی طبیعت اور آپ کی مرضی اور آپ کی منشا بھی اسی طرح سے ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تک زندہ رہیں، اور بعد میں جا کر ان کا وصال ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع کے قبرستان کے اندر دفن کیا۔ تیسری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو صدیقہ ہیں اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور جن کو حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اوپر کوئی الزام لگا تو اللہ رب العزت نے اس الزام کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 17 آیات بینات نازل فرمائی، جن آیات کو قیامت والے دن تک اس مسئلے کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کے جو حافظ ہیں وہ پڑھتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی تھیں، اور 9 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی تھیں کہ مائگریشن کے بعد پہلے سال بعد ان کی رخصتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہوئی، اور چونکہ بہت انٹیلیجنٹ تھیں، انتہائی زیادہ کلیور تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ سیکھا اور سیکھ کر اس کو امت تک آگے پہنچایا۔ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ تم تمام کے تمام دین اسلام کا 1/3 جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ سکتے ہو، اتنا زیادہ علم ان کے پاس تھا۔ فتویٰ دیا کرتی تھی، باقاعدہ مفتیہ تھیں، اور بہت بڑی جورسٹک اسکالر تھیں، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ رب العزت نے ان کو بے بہا دیا تھا، اور پورے عرب کے باپ داداؤں کے بارے میں بھی انتہائی عظیم علم جو ہے، نالج جو ہے وہ آپ کے پاس موجود تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند ہے، ہند بنت ابی امیہ، مکہ المکرمہ کے بہت بڑے سردار کی بیٹی ہیں، اور سردار بھی وہ کہ جو اپنی جنراسٹی کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے۔ جب کوئی قافلہ مکہ المکرمہ سے سفر کرتا، ابو امیہ اس قافلے کے اندر موجود ہوتا، تمام لوگوں پر اس بات کی پابندی ہوتی کہ کوئی بندہ کھانے پینے کا سامان لے کر ساتھ نہیں نکلے گا۔ جتنے بندے بھی سفر کرنے کے لیے جائیں گے، چاہے یمن تک جائیں گے، سیریا تک جائیں گے، دنیا کے مشرق اور مغرب تک جائیں گے، ان تمام لوگوں کے مکہ المکرمہ سے لے کر ان کے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے تک، اور وہاں سے لے کر واپس مکہ المکرمہ تک آنے تک ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ابو امیہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے باپ کی اس طبیعت کی وجہ سے ان کو انہیریٹنس کے اندر جنراسٹی ملی تھی، سخاوت ملی تھی، اور یہ غرباء اور مساکین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت کی راہ میں کثرت کے ساتھ مال و دولت جو ہے اس کو خرچ کیا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی وائز وومن تھیں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کے ساتھ کافی سخت کنڈیشنز کے اوپر صلح ہوئی، اور صحابہ کرام کے دل کو کافی افسوس پیدا ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے احرام کو کھول دو اور اپنے اپنے سر کے بالوں کو منڈا ڈالو، اپنے سر کو شیو کروا لو،
تو صحابہ اکرام کے دل کے اندر اس بات کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کیسے خانہ کعبہ کا طواف کیے بغیر اپنے سر کو شیو کروا دیں. کوئی بندہ بھی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جب نہیں اٹھتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں, ان کے ٹینٹ کے اندر تشریف لے گئے اور ان سے جا کر ساری صورتحال عرض کی. حضرت بی بی ام سلمہ نے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ آپ کے وفادار ہیں, آپ کے ساتھ لائل ہیں اور آپ کے ساتھ فیتھفل ہیں, آپ کی بات ماننے سے انکاری نہیں ہے, لیکن اس وقت ان کے دل کے اندر افسوس اور صدمے کی کیفیت ہے, اس وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ ایسے کیجئے کہ جا کر سب سے پہلے اپنے ہیڈ کو, اپنے سر کو شیو کروا دیجئے اور اپنا احرام کھول دیجئے اور اپنے جانور کو قربان کر دیجئے. آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ اکرام آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے. چنانچہ ان کے اس وائز مشورے پر, اس وائز ایڈوائز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر وہی کام کیا. سرکار کو دیکھتے ہی تمام کے تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے سروں کو منڈا دیا, اپنے احرام کو کھول دیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا. اتنی عقل اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی. آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ جناب ابو سفیان کی بیوی تھی. ابو سفیان وہ کہ جن کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی, آپ کی عداوت اور آپ کا بغض اسلام لانے سے پہلے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. مدینہ الرسول میں بھی لوگوں کو تیار کر کے بھیجا کرتے تھے کہ جا کر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کر دو. ان کی بیٹی جو اسلام قبول کر چکی تھی, نام ان کا رملہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور ان کو ام حبیبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ اس وقت ایتھیوپیا کے اندر تھی, مائگریٹ کر کے وہاں پر گئی تھی. ان کا جو ہسبینڈ تھا اس کا دین و ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس نے عیسائیت کی حالت میں اپنی جان کو سپرد کر دیا, مر گیا عیسائی ہو کر. تو انہوں نے اس کے عیسائی ہونے کے بعد, بے دین ہونے کے بعد اپنا تمام تعلق توڑ لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ایسی صورتحال کے اندر ہوا کہ یہ ایتھیوپیا کے اندر تھی اور سرکار مدینہ الرسول کے اندر تھے. سرکار نے اپنا میسنجر جو ہے, اپنا پیغام دینے والا بھیجا کہ جا کر بادشاہ سے, نجاشی سے کہا جائے کہ وہ میرے بہاف پر میرا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیں. تو حضرت نجاشی جو کہ خود بھی مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے اپنے دربار میں پوری شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ, جیسے بادشاہوں کے دربار کے اندر بڑی عظمت ہوتی ہے, بڑی شان و شوکت ہوتی ہے, اس پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. یعنی سرکار کے ہاں موجود نہیں ہے, سرکار کے ہاں, سرکار مدینہ الرسول میں ہیں اور یہ حبشہ کے اندر, دوسرے ملک کے اندر موجود ہیں. تو اس نکاح کی خوشی میں جو نکاح کا پیغام لے کر آنے والی عورت تھی, اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پاؤں پر جتنی جیولری تھی, جتنے زیورات تھے, وہ تمام کے تمام زیورات اتار کر بادشاہ کی اس کنیز کے حوالے کر دیے. کہا کہ تم ہمارے پاس بہت بڑا پیغام لے کر آئی ہو, تو اس پیغام کی خوشی میں ہم تمہیں یہ تحفے کے طور پر یہ جیولری جو ہے وہ عطا کرتی ہیں. حضرت ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیرت مند بیوی تھیں کہ جنہوں نے اپنے سگے باپ کو مدینہ الرسول میں, مدینہ الرسول آنے کے بعد خیبر کے موقع پر یہ مدینہ الرسول پہنچی تھیں. تو خیبر کے بعد ابو سفیان کسی کام کے سلسلے میں مدینہ منورہ آیا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو اپنے باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر نہیں بیٹھنے دیا. باپ نے پوچھا کہ بیٹی بتا, بستر اس قابل نہیں ہے کہ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھ سکے, یا ابو سفیان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس بستر کے اوپر بیٹھ سکے؟ کہا کہ ابو سفیان اس قابل نہیں ہے وہ اس بستر کے اوپر بیٹھ سکے. یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب کا بستر ہے اور کوئی کافر اور کوئی مشرک اس بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا. بستر لپیٹ کر ایک سائڈ پر کر دیا. یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت مند بیوی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی, ان کا نام زینب بنت خزیمہ ہے. خزیمہ بھی عرب کے نامور لیڈروں میں سے ہیں. ان کی بیٹی زینب, اور ان کو ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یہ بھی اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتی تھی. خاص طور پر غریب, مسکین اور آرفن جو بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر پالتی, ان کو بڑا کرتی اور ان کے تمام معاملات کی لک آفٹر کیا کرتی تھی. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ جو نکاح کے آنے کے بعد, نکاح کے اندر آنے کے بعد تھوڑا عرصہ سرکار کے پاس رہیں اور سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اس دنیا سے پردہ فرما گئی. اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کی نماز جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی اور ان کو قبر کے اندر بھی خود اتارا تھا. جنت البقیع کے اندر, مدینہ منورہ کے قبرستان کے اندر یہ مدفون ہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے اس دنیا سے جائے گی. اپنی بیویوں سے یہ فرمایا کرتے تھے.
تو سب ازواج مطہرات مل کر اپنے ہاتھوں کو میئر کیا کرتی تھی ایک دوسرے سے کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ ہاتھ لمبے ہیں، میننگ اس کا یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتی ہے. تو واقعتاً یہ اللہ رب العزت کی راہ میں سب ازواج مطہرات سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خرچ کیا کرتی تھیں، اور ان کی وفات کے بعد اس بات کا علم ہوا تھا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے ہاتھ بھی اسی سینس کے اندر لمبے فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی عظیم بیوی، ان کا نام بھی زینب ہے، لیکن یہ جہش کی بیٹی ہیں، زینب بنت الجہش. یہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی ہیں، یعنی جناب عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کے نانا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں حضرت امیمہ، ان کی یہ بیٹی ہیں، نبی پاک کی پھوپھی کی بیٹی. ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان کا نکاح زمین پر نہیں ہوا، کسی نے ان کا نکاح نہیں پڑھایا زمین کے اوپر، کسی انسان نے ان کا نکاح نہیں پڑھایا. ان کا نکاح اللہ رب العزت نے پڑھایا ہے. اور جب کسی مرد اور کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو آپس میں جب پیغام وغیرہ بھیجتے ہیں، سارے ارینجمنٹس وغیرہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو دونوں طرف کے ماں باپ، بہن بھائی، خالائیں، مامیاں، ماسیاں، رشتہ دار جو ہیں وہ سب لوگ مل کر یہ سارے ارینجمنٹس کرتی ہیں. لیکن حضرت زینب بنت الجہش وہ ہیں کہ جن کے تمام معاملات کے ارینجمنٹس جناب جبریل امین نے کیے ہیں. کہ ایک بار جبریل اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں سے پیغام لے کر سرکار کے پاس آ رہے ہیں، سرکار کے پاس سے پیغام لے کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے پیغام لے کر اللہ کے حبیب کے پاس آ رہے ہیں. تو اس طرح سے ان کی شادی کے معاملات جو ہیں وہ انجام پائے ہیں. تو یہ تمام کی تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر فخر کیا کرتی اور کہا کرتی کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے اور تمہارے نکاح پڑھنے والا کوئی نہ کوئی انسان تھا، لیکن ہمارا نکاح پڑھنے والا خود اللہ رب العزت ہے. تمہارے نکاح کے ارینجمنٹس کرنے والے تمہارے اپنے رشتہ دار تھے، تمہارے جاننے والے تھے یا پھر بھی انسان تھے. ہمارے نکاح کا ارینجمنٹ کرنے والا سید الملکوت جناب جبریل امین ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا زوجناکہا، اے محبوب ہم نے اس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا. یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ کہ جن کا نام اسم گرامی جویریہ بنت الحارث ہے. یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام بنو المستلق تھا. اس کی ایک برانچ تھی جس کا نام تھا بنو خزاعہ. تو بنو خزاعہ قبیلے سے یہ تعلق رکھتی تھی. ان کے قبیلے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. اس قبیلہ والوں نے سرکار ایک جنگی مشن لے کر ان قبیلہ والوں کے پاس گئے تھے. اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی تھی، اور اس فتح کے نتیجے میں حضرت بی بی جویریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے سلیو آئی تھیں. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا. اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اتنی برکت ہوئی کہ ان کی پوری فیملی کے وہ لوگ کہ جن کو صحابہ نے سلیو بنا لیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لاز بن گئے ہیں، ان کو سلیو بنا کر رکھنے کا ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو ان کے نکاح میں آنے کی برکت سے ایک دن کے اندر مور دین 100 فیملی جن کو سلیو بنا لیا گیا تھا، ان سب کو صحابہ اکرام نے فری کر دیا. یہ اتنی باعث برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. آگے بڑھتے ہیں. حضرت صفیہ بنت حیی، یہ خیبر کے بہت بڑے سردار حیی کی بیٹی تھیں اور خیبر کے بہت بڑے سردار کی بیوی بھی تھیں. ان کی آنکھ کے قریب ایک سبز رنگ کا نشان تھا. سرکار نے پوچھا کہ اے صفیہ بتاؤ یہ نشان کیسا ہے؟ عرض کیا کہ میں جب ابھی آپ ہمارے ہاں خیبر میں حملہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے میں ایک دن اپنے خاوند کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہسبینڈ کے پاس، اور میں نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اتر کر میری گود کے اندر آ کر گر گیا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے اس خواب کو سن کر میرے ہسبینڈ نے میرے منہ کے اوپر بڑا زوردار مکہ مارا تھا اور کہا تھا کہ تو عرب کے سردار کی بیوی بننا چاہتی ہے. یعنی اس خواب کی تعبیر، اس کا میننگ وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت صفیہ میرے مرنے کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ بنے گی. چنانچہ ان کی آنکھ پر وہ سبز نشان جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے باقی رہا تھا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی اور سرکار کی بارگاہ میں چونکہ ایک سلیو وومن کے طور پر آئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس تھی، ان سے کہا تھا، انہوں نے صحابی رسول نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اتنا مال و دولت مجھے دے دو تو میں تمہیں فری کر دوں گا.
یہ سیدھی سرکار کے دروازے پر آئیں اور عرض کیا کہ میں یہود کے بہت بڑے سردار کی جو قتل کر دیا گیا ہے اس کی میں بیٹی ہوں، اور ایک بہت بڑا سردار جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کی میں سابقہ بیوی ہوں، اور مجھے فلاں صحابی کے سپرد کیا گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ اتنا مال و دولت دو تو میں تمہیں فری کر دوں گا، تو اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں ایک عزت والے گھر کی عورت ہوں۔ اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم تمہیں یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم تمہارا یہ مال و دولت بھی ادا کریں گے، تمہیں فری بھی فرما دیں گے اور تمہیں اپنے نکاح کے اندر بھی قبول فرمائیں گے۔ تو انہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفر کو قبول کیا اور ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ان کے دل کے اندر سرکار کی کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، میں ایک بات سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے اور اس عالم میں آپ بیمار تھے اور انتہائی تکلیف کے عالم میں تھے، حضرت صفیہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تکلیف کو آپ کے جسم سے نکال کر میرے جسم کے اندر ڈال دے، میں بیمار ہو جاؤں، میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں اور اللہ رب العزت آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ دیگر ازواج مطہرات نے اس بات پر شک کیا کہ شاید سرکار کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کی نیت کی صفائی اللہ رب العزت کے حبیب نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان کی، وہ زبان مبارکہ جو اللہ کے حکم سے بولتی ہے۔ کہا کہ صفیہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اپنے دل سے کہہ رہی ہیں، اوپر سے نہیں کہہ رہی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہے۔ سب سے آخر میں جس زوجہ محترمہ سے نکاح کیا ان کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی عظیم خاتون، حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کی سسٹر ان لا ہیں، اور یہ اس پاک خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان تمام بہنوں کو، یہ 6-7 بہنیں تھیں، ان تمام بہنوں کو اللہ رب العزت کے حبیب نے مؤمنات ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ الاخوات یا ان الاخوات مؤمنات، کہ یہ تمام کی تمام بہنیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سچی اور پکی مؤمنہ ہیں۔ دیکھیے ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے حبیب بیان کر رہے ہیں۔ ان کا نکاح مکہ المکرمہ میں جب سرکار حدیبیہ کا اپنا قضا کیا ہوا عمرہ ادا کرنے کے لیے اگلے سال آئے تھے، اس موقع پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ سرکار نے مکہ والوں سے پوچھا تھا کہ ہم نے نکاح کیا ہے، 3 دن کا اگریمنٹ تھا کہ ہم مکہ میں رہ سکتے ہیں، 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اگر 1 دن اور رہنے کی اجازت دو تو ہم کل تمہیں اپنی نئی شادی کا ولیمہ کھلائیں گے۔ لیکن مکہ والے کافی تنگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے، آپ چلے جائیے۔ تو مکہ المکرمہ سے مدینہ الرسول کی طرف باہر نکلے اور باہر نکل کر تقریباً 9 مائل کے ڈسٹینس پر وہ مقام ہے جس کو پرانے زمانے میں صرف کہا جاتا تھا، اور آج کے اس دور میں وہاں پر مکہ المکرمہ کا ایک محلہ آباد ہے جس کو انواریہ کہتے ہیں۔ انواریہ بالکل موٹر وے کے ساتھ روڈ کے اوپر ان کی قبر ہے، کسی چاہنے والے نے اور ام المؤمنین کے کسی سچے محب نے ان کی قبر کے ارد گرد 4 دیواری بنا کر دروازہ لگا کر وہاں پر تالا لگا دیا ہے۔ ہم پچھلے سفر میں بھی وہاں پر حاضری دے کر آئے ہیں، اس سفر میں بھی وہاں پر حاضری دے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے کہ جب ان کی قبر مبارکہ کے سامنے اس جالی کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اندر ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ان کی قبر سے تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو آج بھی آتی ہے۔ اور ان کی اسپیشلٹی میں عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا کہ ان کے ساتھ جب سرکار کا نکاح ہوا تھا، پہلی ملاقات ایگزیکٹ اسی مقام پر ہوئی تھی کہ جس مقام پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، میرے پیارے آقا نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی زوجہ محترمہ کو بتا دیا تھا کہ جہاں پر آج اللہ رب العزت نے ہمیں پہلی ملاقات کا موقع دیا ہے، اے میمونہ تمہاری وفات بھی اسی موقع پر ہوگی، جان بھی اسی موقع پر نکلے گی اور تمہاری قبر بھی اسی مقام پر بنے گی۔ چنانچہ مکہ المکرمہ میں موجود تھیں، بیمار ہوئیں اور بیمار ہو کر لوگوں نے سمجھ لیا کہ ام المؤمنین اب اس دنیا سے جا رہی ہیں، لیکن کہا نہیں، ہماری 4 پائی کندھوں پر اٹھاؤ اور مکہ المکرمہ سے 9 میل باہر اس مقام پر لے جاؤ کہ جہاں پر سرکار کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، ٹینٹ لگایا گیا تھا۔ وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسی درخت کے نیچے جہاں سرکار کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی اپنی جان اللہ کی راہ میں سپرد کی، اور آج پوری شان شوکت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ سرکار کی بڑی بارو بیوی ہیں،
آج بھی وہاں پر اسی عزت، شرف، کرامت اور روب اور دبدبے کے ساتھ وہاں پر آرام فرما رہی ہیں. اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. میں امہات المؤمنین کا بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں. میں آپ حضرات سے یہ التماس کروں گا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، اور جتنا ایک سچی ماں جو ہے، ایک بالکل ریئل اور اصلی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس ماں سے بھی کہیں مور دین 70 ٹائمز زیادہ بڑھ کر یہ مائیں اپنی تمام کے تمام امتیوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں، اپنے محبوب کے امتیوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں، اپنی اس اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. تو آپ جب کسی مشکل میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، تو آپ ان ماؤں کی فاتحہ پڑھا کیجئے. کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ 6 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یا اللہ پاک اس کا ثواب ہماری ماؤں کو، سرکار کی بیویوں کو عطا فرما. پھر ان ماؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت ضرور بضرور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں نے بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر ازواج مطہرات کا تعارف جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار کی اولاد اطہار کا تعارف جو ہے وہ ابھی تھوڑے سے وقت میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں صحیح طریقے سے پیش کر سکوں. میں اپنی گفتگو کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں. ماہ رمضان المبارک سے پہلے آج یہ ہماری آخری محفل ہے. انشاءاللہ العزیز جب رمضان المبارک کے بعد یہ محفل جو ہے وہ نئی آب و تاب کے ساتھ، نئی شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شروع ہوگی. تو پھر انشاءاللہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری صاحب عزت، صاحب عظمت، صاحب شوکت بیٹیوں کا تعارف اور سرکار کے بیٹوں کا جو تعارف ہے، ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو امت کی ان ماؤں کی سچی محبت اور ان کے فٹ سٹیپس کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اور ان کے ذکر کی برکت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہماری محرومیوں کو خوشبختیوں سے، سعادتوں سے تبدیل فرما دے. ہماری بد نصیبیوں کو اللہ تعالیٰ نیک نصیبیوں سے تبدیل فرما دے. اور اگر ہماری قسمت کے اندر کوئی بڑی آزمائش ہے کہ جس کو ہم فیس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ امت کی ان ماؤں کی برکت سے اس آزمائش کو ہمارے اوپر سے ٹال دے. اور اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو امت کی ان ماؤں کے ذکر کی برکت سے ایمان پر موت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام.